بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے چینل اسلام زندہ باد آمین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل تسبیح شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ نے 22 رجب سے لے کر 27 رجب تک صرف ایک دولت والی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ یہ 5 دن بہت ہی اہم ہے۔ صرف آپ ایک تسبیح پڑھ لیجئے جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ عمل ضائع نہ کیجئے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس مہینے میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو 27 رجب کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے، اللہ پاک سے ملاقات کی تھی۔ یہ دن بہت ہی اہم ہے۔ 22 رجب سے لے کر 27 رجب تک ماہ رجب کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے ماہ رجب ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو کر لیں گے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی۔ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں آ جائیں گی۔ جو بھی مشکلات ہوں گی دولت کی وجہ سے وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی بیماری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی مشکلات ہیں سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں اگر آپ کی زندگی میں چل رہا، آپ کی زندگی میں مایوسی ہے دولت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ اس تسبیح کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، اب تفصیل سے جانیے۔ آپ اس وظیفے کو 22 رجب سے لے کر 27 رجب کے درمیان کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں اس میں، آپ نے اس وظیفے کو بس خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کو کوئی نہ بلائے اور آپ بھی کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کریں۔ آپ نے کچھ ایسے وقت کا انتخاب کرنا ہے جس میں آپ خاموشی سے مطلب فل ٹائم آپ فری ہوں، تو آپ اس وظیفے کو کر لیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس وظیفے میں 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ اور گھر کا کوئی بھی فرد اس وظیفے کو کر سکتا ہے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ اس وظیفے کو کہیں بھی بیٹھ کر سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں کہ مسلے کے اوپر ہی بیٹھ کر کریں، جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے گھر میں صاف ستھری وہاں آپ بیٹھ کر اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی اور وظائف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اس وظائف کو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وظیفہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، چاہے آپ درود ابراہیم چھوٹا پڑھ لیں یا آپ بڑا پڑھ لیں، جون سا بھی آپ کو بآسانی آتا ہے آپ نے اسے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ رب العرش عظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش عظیم۔ اس کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آسان سے کلمات ہیں لیکن ان کا وزن بہت بھاری ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پھر پڑھ لینا ہے اور پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے اس تسبیح کو کرنا ہے اچھی طرح کرنا ہے، ذہن میں اپنا مقصد نیت رکھ کے کرنا ہے، یا اللہ مجھے دولت ملے گی تو میں اس سے اپنی مشکلات دور کروں گا، اے اللہ تیرے بندوں کی راہ میں بھی خرچ کروں گا جو مجھ سے ہو سکا، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ پاک یہ بات بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نوازتے ہیں جو ایسی نیت رکھتا ہے، جو ایسی سوچ رکھتا ہے۔ تو آپ نے اپنا مقصد اور یہ نیت ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، یعنی کہ آپ کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہوں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور ذہن میں آپ کا مقصد اور یہ نیت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحم کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں
خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے، آپ اللہ پاک سے خصوصی دعا بھی کریں گے، اے اللہ مجھے بے پناہ دولت سے نواز دے، جس سے میری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں، میری مشکلات دور ہو جائیں، جو بھی آپ کا کام کوئی اٹکا ہوا ہے دولت کی وجہ سے، یا آپ کے اوپر کوئی غریبی ہے، محتاجی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ نے دعا میں بیان کر لینا ہے اور اللہ پاک سے مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوگی، اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔